قیامت کے دن جب روزے دار مجھ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت میں اس کو بتاؤں گا کہ تم نے کتنا بڑا عمل کیا، کتنی بڑی فضیلت والا عمل کیا۔ دیکھو نا، یہ روزہ انسان کے ایمان کی ایک قسم کی گارنٹی بن جاتا ہے۔ اس حساب سے میں اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں جو مرضی کروں، دنیا کا کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں۔ ایک انسان بھوک اور پیاس سے بےحال ہونے کے باوجود، وہ کمرے کے اندر بند ہونے کے باوجود اس بات پر اعتماد اور یقین رکھتا ہے کہ میں ساری دنیا سے اوجھل ہو جاؤں، اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ تو میرے سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے، مجھے تو ویسے ہی دیکھ رہا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بینیوں سے بھی واقف ہے، باریک سے باریک باتوں سے بھی واقف ہے، باریک سے باریک خبروں سے بھی واقف ہے۔ تو وہ تو رات کے اندھیرے میں کالی کیڑی کو کالے پہاڑ پر چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے، تو کمرے میں بیٹھے مجھے کھاتے پیتے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ ایمان کی بہت بڑی مثال ہے۔ ایک روزہ ہے، روزے کی وجہ سے انسان کے منہ سے سمیت آنا شروع ہوتی ہے، انسان کا منہ خشک ہوتا ہے اور خشکی کی وجہ سے اس کے منہ سے سمیل آتی ہے۔ ہم اس کے ساتھ کلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے پیاسا اور بھوکا رہنے کی وجہ سے اس بندے کے منہ سے سمیل آئی ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو، لیکن میں اس کو یہ فضیلت دے رہا ہوں کہ میری وجہ سے بھوکا رہا، میری وجہ سے پیاسا رہا، تو اللہ کو اس کے منہ کی سمیل کو بھی فضیلت دی ہے کہ وہ مزدوری سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا نہیں چھوڑا ہے، یہ بندہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس کو یہ خوشخبری دے دی جائے گی کہ اللہ نے میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے ڈھال ہے، جہنم سے اس کے لیے ڈھال بنے گا، اور قرآن مجید اور روزہ قیامت کے دن اللہ سے سفارش کریں گے، اور اگر بندہ شرک پر مبنی اعمال سے بچا رہا، روزے کے ساتھ ساتھ اس نے بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو روزے کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے برملا اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، جتنی بڑی سے بڑی عبادتوں کے ڈھیر لے جاؤ، لیکن ان عبادات کے ساتھ اگر شرک کی آمیزش بھی آنے لگے تو اللہ تمہاری کسی عبادت کو قبول نہیں کرے۔ بہت بڑی بات ہے، انسان جس رب کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، جس رب کے لیے پیاسا رہ رہا ہے، تو اس رب کے علاوہ کسی کی عبادت بھی کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا ٹیکنا بھی جائز نہیں، اللہ کے آگے اپنی ہر اس التجا کو رکھو جو تمہیں ضرورت ہے، اس کے دروازے کو تو وہ چھوڑے جو اس سے مایوس ہو۔ اللہ نے تو کبھی کسی انسان کو مایوس ہی نہیں کیا، وہ تو کافروں کی بھی سن لیتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، وہ تو غیر مسلم کی دعا مانگے روک لے اللہ اس کی بھی سن لیتا، وہ تو اتنا رحیم اور غفور رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو، یا اللہ ہماری کی گئی عبادات کو قبول و منظور فرما۔ اور سب سے بڑی بات، ایک انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی عند الفطر، جب تم روزے کو افطار کرتے ہو اس وقت تمہیں خوشی
حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی وعند لقاء ربکم، جب قیامت کے دن تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تمہیں انعام دے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس انعام کو دیکھ کر سن کر کے تمہیں بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی۔ اس لیے انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، شام کو جب پانی منہ سے لگاتا ہے، پانی پینے کے بعد طبیعت فریش ہوتی ہے، بدن خوش ہو جاتا ہے۔ بندے کے سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اللہ اوپر طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں سارا دن کی پیاس کو بھگتنے کے بعد اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہوں، ہے جی اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے کہ کئی معدے کی بیماریاں، آپ کے معدے کی بیماریاں روزہ رکھنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ روزہ رکھو گے تمہارے معدے کی زیادہ بسیار خوری کی وجہ سے بعض لوگوں کو کئی بیماریاں ہوتی ہیں، ہر وقت کھاتے رہنا۔ اسلام نے قاعدے کو لیے بیان کیے ہیں، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ زیادہ ہی کھانا ہے نا، اتنا کھایا کرو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے، تمہاری کمر سیدھی رہے۔ کھانے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، کھانے کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، یہ سوچ کے نہیں کہ ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام نے ہم کھانے کے بھی قاعدے اور کلیے بیان کیے ہیں۔ 11 مہینوں میں بھی اگر سنت کے مطابق ہم کھانا کھائیں تو بیماریاں 90% بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ یہ بسیار خوری کی وجہ سے 100 بیماریاں ہمیں ہیں جی۔ روزے کی وجہ سے انسان کی دنیاوی بیماریاں بھی ختم۔ اور ایک اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں، نبی کریم علیہ السلام نے یہ نفلی یعنی رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنے کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الشباب، ایک روایت میں یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، فإن منكم الباء فليتزوج، جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کی، اس کو چاہیے کہ شادی رکھے، شادی کرے، نکاح کرے۔ اور اگر نکاح نہیں کر سکتا، اس کے پاس یا رشتہ نہیں ہو رہا ہے یا اس کے پاس ابھی شادی کی نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہیں کر سک رہا، کیونکہ آج کے دور میں ویسے ہی مشکل ہو گئی ہے شادی، ہے جی۔ اسلام کے مطابق شادیاں ہوں تو کوئی گھر کے اندر بیٹی بیٹھی پوری نہیں ہوگی، کوئی لڑکا عمر سے اوپر نہیں جائے گا، سنت کے مطابق شادیاں ہو جائیں جی۔ یہ جہیز کا مسئلہ، وہ جی زمینوں کا مسئلہ، ادھر سے جہیزوں کی طلبگاری ہوتی ہے اور ادھر سے پلاٹ نام کرو، مکان نام کرو۔ پہلے دور میں یہ نہیں تھے، طلاقوں کی شرح بھی کم تھی، جب سے یہ بیماریاں آئی ہیں طلاقوں کی شرح بھی بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نوجوان شادی کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اللہ کے نبی اگر کوئی نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہے، رشتہ نہیں ملتا ہے، تو مسائل ہیں، پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، انسان کی نگاہ بھی نیک ہوتی ہے اور اس کی نگاہ کے ساتھ ساتھ اس کی شرمگاہ بھی برائیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جو گناہوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے، یار سارا دن اللہ کے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور اب میں یہ کام کروں، رب کو کیا جواب دوں؟ اس لیے روزہ کا دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ، طبی اعتبار سے بھی فائدہ، اور قیامت کے دن حشر کے اعتبار سے بھی فائدہ۔ دنیا کے اندر بیماریوں سے محفوظ، انسان نکاح کے گناہوں سے محفوظ، شرمگاہ کے غیر شرعی استعمال سے محفوظ، اور ساتھ میں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ اس کو خوش کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق روزہ رکھنے اور اس کی پابندیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آخر میں ایک حدیث بھی سنا دو کہ ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، سارا دن پیاسے رہتے ہیں، لیکن شام کو جب ہماری مزدوری کا ٹائم آتا ہے اس وقت ہمیں مزدوری نہیں ملے گی۔ سارا دن پیاسا رہنے کے باوجود مزدوری نہیں ملے گی۔ ایک مزدور سارا دن کام کرے، پسینہ پسینہ ہو جائے، جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ یہ بھی مزدوری ہم کرتے ہیں، اللہ کی مزدوری، اللہ کی نوکری کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یا اللہ تو نے کہا بھوکا رہنا ہم رہ رہے ہیں، تو نے کہا پیاسا رہو ہم رہ رہے ہیں، ہمیں مزدوری چاہیے۔
اور شام کو بندہ جب اللہ کے پاس جائے یا اللہ میں نے سارا دن روزہ رکھا میرے نام اعمال میں کیا اجر ہے؟ جواب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. کتنا افسوس ہوگا. اللہ اکبر. آج بھی ایسے ہوتا ہے ہم سارا دن جھوٹ بولیں, ہم سارا دن لوگوں کی نندے کریں اور سارا دن روزے سے بھوکے اور پیاسے رہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. ایک انسان جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے, اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دے یا پینا چھوڑ دے. اللہ کو اس کے نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ایسی نیکی اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے. تو روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا. روزے کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے معاملات کا دھیان رکھیں. اور جاتے جاتے ایک بات اور بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, روزے داروں کو لوٹنا بھی اچھی طرح جانتے ہیں جی. روزہ رکھ کے 10 روپے کی چیز ہم رمضان شروع ہوتا ہے 20 کی بیچتے ہیں, ڈبل کر دیتے ہیں جی. کسی چیز کی کوئی قلت نہیں ہوتی ہے. حکومتوں کو بھی ہم پریشان کرتے ہیں, خود بھی پریشان ہوتے ہیں, عوام کو بھی پریشان کرتے ہیں جی. یہ کہیں چینی کو بلیک کیا جا رہا ہے, کبھی کھانے کی کسی چیز کو سٹور کر دیا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ یہ مہنگی بیچیں گے ہمیں پیسہ آئے گا. رمضان ہے, لوگوں کو روزہ ہے, فروٹ ان کا خریدنا مجبوری ہے, فلاں چیز خریدنا ان کی مجبوری ہے, لہٰذا اس کو روک کے رکھو. جب یہ اس کی مانگ بڑھ جائے گی تب اس کو بیچیں گے, منافع بہت زیادہ آئے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المحتکر خاطئ, جو انسان کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں سے منافع خوری کروں گا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ گناہگار ہے. قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہگاروں کی صف میں شمار کرے گا. ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کی سند کے اوپر بعض علماء کی کلام ہے, بعض نے اس کو صحیح بھی کرا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ذخیرہ اندوزی کی ہوئی قیمت اس سے جتنا بھی منافع ہوگا, اگر اس کو کل کو خوف آ جائے کہ میں نے ذخیرہ کر کے بہت بڑا گناہ کیا اور وہ سارا منافع اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے, اللہ ایک پائی بھی صدقے میں قبول نہیں کرے. تو انسان رمضان کا مطلب یہ ہے ہم روزے کے ساتھ جہاں اپنے ساتھ تکلیف برداشت نہیں کرتے, کاروبار کے حساب سے ہم دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھیں, کھانے پینے کی اشیاء کو مہنگا کر کے بیچیں اور سارا دن روزہ بھی رکھیں. یہ کیسا روزہ ہے کہ خود بھی تنگ اور شام کو مسلمانوں کو بھی پریشان کرو؟ یہ روزہ اللہ کو مقبول نہیں ہے. روزہ ہمدردی کا نام ہے, روزہ ایک دوسرے کے خیال کرنے کا نام ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غریب کی بھوک کو برداشت کریں کہ وہ بھی بھوکا رہے, کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں بھی بھوکا رہوں, مجھے محسوس ہو کہ غریب بھوکے حالت میں کیسے زندگی بسر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مومن کو دوسرے مومن کا صحیح معنی میں اپنے بھائی سمجھ کر اس کا خیال رکھنے والا بنائے. جب ہمارے اندر ایک مومن کی دوسرے کے بارے میں ہمدردی آ جائے, آسمان سے رحمت کے دروازے نہ کھلیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا.